اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونزع الموازین القسط لیوم القیامت فلا تظلم نفس شیئا۔ سورہ انبیاء کا تیسرا رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے، اور قیامت کے دن ہم عدل والی میزان قائم کر دیں گے، سو کسی پر ذرا سا ظلم بھی نہ ہوگا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو ہم اسے حاضر کر دیں گے، اور ہم حساب لینے والے کافی ہے۔ یعنی قیامت کے دن میزان قائم کی جائے گی جس پر ذرا سا ظلم بھی کسی پر نہیں کیا جائے گا۔ جس کسی نے کوئی بھی نیکی کی ہوگی اور اگر کوئی رائے کے دانے کے برابر ہو، ہم اسے بھی وہاں اللہ فرماتے ہیں ضرور حاضر کریں گے، اور وہ بھی حساب میں شامل کر لی جائے گی۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بلا شبہ اللہ کسی پر ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں فرماتا۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، سو جس نے ذرے کے برابر خیر کا کام کیا ہوگا وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرے کے برابر کوئی برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اللہ فرماتے ہیں اور ہم حساب لینے والے کافی ہے، یعنی ہمارے وزن اور حساب کے بعد کسی اور حساب کتاب کی ضرورت نہ رہے گی۔ ہمارا حساب لینا کافی ہے، ہمارے فیصلے کے بعد کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں۔ اس آیت مبارکہ میں یہ واضح فرمایا گیا کہ قیامت کے دن صرف یہی نہیں کہ تمام لوگوں سے انصاف ہوگا، بلکہ اس بات کا بھی اہتمام کیا جائے گا کہ انصاف سب لوگوں کو آنکھوں سے نظر آئے گا۔ اس غرض کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے ترازو برسر عام نصب فرمائیں گے جن میں انسانوں کے اعمالوں کو تولا جائے گا، اور اعمال کے وزن کے حساب سے انسانوں کے انجام کا فیصلہ ہوگا۔ انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس دنیا میں، اگرچہ ان کا نہ کوئی جسم نظر آتا ہے اور نہ ان میں کسی وزن کا احساس ہوتا ہے، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کا وزن کرنے کے لیے ایسی صورت پیدا فرمائیں گے جن سے ان اعمال کی حقیقت واضح ہو جائے۔ اگر انسان سردی گرمی جیسے چیزوں کو تولنے کے لیے نئے نئے آلات ایجاد کر سکتا ہے، تو اللہ کی ذات جو خالق کائنات ہے وہ تو اس بات پر قادر ہے کہ وہ ان اعمال کو تولنے کے لیے عملی مظاہرہ فرما دے۔ لہذا قیامت کے دن اعمال کے وزن کے لیے ترازو قائم کیے جائیں گے جس کے ذریعے سے انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو حق اور باطل کا ایک معیار، ہدایت کی ایک روشنی، اور ان متقین لوگوں کے لیے نصیحت کا سامان عطا کیا تھا۔ مراد اس سے تورات ہے جو حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والی تھی، اور اس میں ایسی روشنی اللہ نے رکھی تھی جس سے دل منور ہوتے تھے، اور اس میں خاص طور پر ان لوگوں کے لیے نصیحت تھی جو متقی ہے، یعنی جو گناہوں سے بچتے تھے، بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے تھے۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور یہ قرآن کریم نصیحت ہے، بہت بابرکت ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے۔ پہلے سے تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی کتابیں نازل فرمائی ہے، پھر اس کے نازل ہونے کا انکار کیوں کرتے ہو؟ حالانکہ اللہ نے اس میں بھی نصیحتیں رکھی ہے، اور یہ بھی اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ ذکر کیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور اس سے پہلے ہم نے ابراہیم کو وہ سمجھ بوجھ عطا کی تھی جو ان کے لائق تھی، اور ہم انہیں خوب جانتے تھے۔ اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، وہ وقت یاد کرو جب انہوں نے اپنے والد اور اپنے قوم سے کہا تھا یہ کیا مورتیاں ہیں جن کے آگے تم دھرنا دیے بیٹھے ہو؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، وہ بولے ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين، ابراہیم علیہ السلام نے کہا حقیقت یہ ہے کہ تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی کھلی گمراہی میں مبتلا رہے ہو۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، انہوں نے کہا کیا تم سچ مچ کی بات کر رہے ہو یا دل لگی کر رہے ہو؟
قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نہیں، بلکہ تمہارا رب وہ ہے جو تمام آسمان اور زمین کا رب ہے، جس نے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہے، اور لوگوں میں اس بات پر گواہی دیتا ہوں۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور اللہ کی قسم جب تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک ایسا کام کروں گا جس سے ان کی حقیقت کھل جائے گی۔ فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، چنانچہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بڑے بت کے سوا سارے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تاکہ وہ لوگ ان کی طرف رجوع کرے۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، وہ کہنے لگے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے، وہ کوئی بڑا ہی ظالم تھا۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کچھ لوگوں نے کہا ہم نے ایک جوان کو سنا ہے کہ وہ ان بتوں کے بارے میں باتیں بنایا کرتا ہے، اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، انہوں نے کہا تو پھر اس کو سب لوگوں کے سامنے لے آؤ تاکہ سب گواہ بن جائے۔ قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراہیم، پھر جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو لایا گیا تو وہ بولے ابراہیم کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت تم ہی نے کی ہے؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نہیں، بلکہ یہ حرکت ان کے ساتھ اس بڑے سردار نے کی ہے، اب انہی بتوں سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہو۔ یہ در حقیقت ان کے عقیدے پر ایک طنز تھا۔ وہ لوگ چونکہ بتوں کو بڑے اختیارات کا مالک سمجھتے تھے اور بڑا بت بنانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ یہ چھوٹے چھوٹے خداؤں کے لیے سردار کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے اس طنز سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد یہ تھا کہ جب تم اس بڑے بت کو بتوں کا سردار سمجھتے ہو اور سردار اپنے ماتحتوں کا محافظ ہوا کرتا ہے، اس لیے اگر کسی اور شخص نے چھوٹے بتوں کو توڑا ہوتا تو تمہارے اعتقاد کے مطابق یہ سردار اسے ایسا کرنے نہ دیتا، لہٰذا یہ احتمال تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی اور شخص بتوں کی یہ حالت بنائے اور ان کا یہ سردار چپ چاپ دیکھتا رہے۔ اب تمہارے اعتقاد کے مطابق ایک ہی احتمال رہ جاتا ہے کہ خود یہ سردار ہی ان سے ناراض ہو گیا ہو اور اسی نے ان کو توڑ پھوڑ دیا ہو۔ چونکہ یہ واضح طور پر ایک طنز تھا، اس لیے اس میں غلط بیانی کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون، اس پر وہ لوگ اپنے دل میں کچھ سوچنے لگے اور اپنے آپ سے کہنے لگے کہ سچی بات تو یہی ہے کہ تم خود ظالم ہو۔ ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، پھر انہوں نے اپنے سر جھکا لیے اور کہا تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بتوں کی حقیقت بتانے کے لیے جو طریقہ اختیار فرمایا اس نے انہیں کم از کم اپنے دل میں سوچنے پر مجبور کر دیا، اور ان کے دل نے ہی گواہی دی کہ قصور دراصل ہمارا ہی ہے، لیکن مدتوں سے جمے ہوئے عقیدے کو چھوڑنے کی جرت نہ ہوئی۔ لاجواب ہو کر سر تو جھکا دیا، لیکن کہا یہ کہ یہ بات تو تم بھی جانتے ہو اور ہم بھی پہلے سے جانتے ہیں کہ یہ بت بولتے نہیں ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، بھلا بتاؤ کہ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کر رہے ہو جو تمہیں نہ کچھ فائدہ پہنچاتی ہے نہ نقصان؟ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تف ہے تم پر بھی اور ان پر بھی جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، بھلا کیا تمہیں اتنی سمجھ نہیں؟ افلا تعقلون۔ چنانچہ جب وہ لوگ جواب سے عاجز ہو گئے اور کوئی بات نہ بنی تو کہنے لگے اس شخص کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کرنا ہے۔ غور کیا جائے تو کتنی عجیب بات ہے کہ عبادت کرنے والے اپنے معبودوں کی مدد کا دم بھر رہے ہیں اور اپنے معبودوں کا انتقام لے رہے ہیں۔ وہ کیسا معبود ہے جو دوسروں کی مدد کا محتاج ہو؟ لیکن مشرکین کے عقلوں پر پردے پڑے ہوئے تھے، ایسی واضح بات بھی ان کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ چنانچہ جب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالا تو اللہ کا ارشاد ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کا یہ معجزہ دکھایا کہ آگ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی کا سبب بن گئی۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ،
ان لوگوں نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے برائی کا منصوبہ بنایا تھا، مگر نتیجہ یہ ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہی کو بری طرح ناکام کر دیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے انہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو بچا کر اس سرزمین کی طرف لے گئے جس میں ہم نے دنیا جہاں کے لوگوں کے لیے برکتیں رکھی ہے، مراد فلسطین ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، اور ہم نے ان کو انعام کے طور پر اسحاق اور یعقوب عطا کیے، اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے نیک بنایا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور ان سب کو ہم نے پیشوا بنایا جو ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے وحی کے ذریعے سے انہیں نیکیاں کرنے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی تاکید کی تھی، اور وہ ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ہم نے لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے حکمت اور علم عطا کیا، اور انہیں اس بستی سے نجات دی جو گندے کام کرتی تھی۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے اپنے رحمت میں داخل کر لیا یعنی لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور یقیناً وہ نیک لوگوں میں سے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، قرآنی تعلیمات کے مطابق اپنی بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔